فیصل آباد ماشاءاللہ تشریف لے کے جاندے ہو، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی مزار پاک اتنے بھی حاضری دیندے ہو. یقیناً ہر سنی بریلوی جو بھی میرے ہیں جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے. محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے. تشریف جدو لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندا ہے، مسلک حقاں دی خدمت بھی ہے. میریاں بیٹیاں، میریاں ماواں، میریاں بہناں بھی محفل سبحان اللہ. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقرآنه الحميد أو كالذي مر على قرية قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جناب صدر ذی وقار بانیان محفل جان شریف و بانیان مسجد شوکت الاسلام سمندری خطیب اہل سنت مولانا غلام رسول صاحب اراکین انجمن بہادر میں محفل السلام علیکم. میرے پاس آپ کے شہر کے
کے ایک عظیم کارکن اپنے ساتھی کے ساتھ جو سونے کا کام کرتے ہیں، کیا نام ہے؟ محمد سلیم صاحب گجرات بھی پہنچے، سیالکوٹ پہنچے، پھر دوبارہ پہنچے، 3 مرتبہ انہوں نے کوشش کی وہاں پہنچنے کی، پہنچے۔ میں جلسوں میں آج کل بہت کم جا رہا ہوں کیونکہ میرے ذمے دارالعلوم بھی ہے گجرات کا، اس میں پڑھاتا ہوں، اور سیالکوٹ کے دارالعلوم کا انتظام، پھر مری میں ایک دارالعلوم ہے، پھر خواتین کا بچیاں وہاں سنیوں کی صرف نہر فقہ وغیرہ اور تفسیر و حدیث پڑھ رہی ہیں، جن کے پڑھانے کا انتظام صرف خواتین ہی کر رہی ہیں، وہ انتظام بھی ہے۔ اور پھر والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد آپ کی کتابوں کا مکمل کرنا، ان کا چھاپنا، بے شمار شعبے میرے ذمہ موجود ہیں، اور اگر سب لوگ تقریریں کرنے لگ جائیں تو پھر تدریس کون کرے، تصنیف کون کرے؟ اس لیے میں حاضری بہت کم دیتا ہوں جلسوں میں۔ یہ ہمارے اڈا مریض والے کے زینت القراء جناب قاری نور محمد صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے، لیکن ایسا ہو گیا ہے کہ میں ان کے یہاں نہیں آ سکتا۔ لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس سمندری کے ارد گرد چھپڑوں کے کچھ جدو ٹرا گئے ہیں، اس لیے کچھ جدو جنہوں نے صرف چھپڑ ہی دیکھے تھے، سمندر سے ناش نہ تھے، اس سمندری کے کنارے وہ ٹرا نہیں کہتے ہیں، وہ کر گئے ہیں، اور انہوں نے بڑی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ بزرگان دین جن کا نام لینے سے اس کے رسول کی یاد تازہ ہوتی ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ سنیوں کی کتابیں میں ایک مونڈے پہ اٹھا کے لے آؤں گا، اور ہماری کتابیں ٹرکوں میں، ٹھیک ہے ٹرکوں میں کوڑا کر کے ٹرکوں میں جایا کرتا ہے، میں ابھی کوئی خطیب پاکستان والی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں تھوڑا سا جواب دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں آپ کے یہاں ٹرک استعمال ہوتے ہوں، ہمارے یہاں ٹرالیاں استعمال ہوتی ہیں، ٹرالی ہے نا، تو اگر کوئی ٹرالی کے اندر کوڑا جائے اور کوڑے والا پکڑ کرے کہ لو جی وہ سنار جو ہے نا وہ جیب میں سونا رکھ کے لے جا رہے ہیں اور میرا سامان ٹرالی میں ہے، یعنی سنار کے سونے جیب کے اندر سونا تھوڑا سا ہوتا ہے، وہ جیب میں آ جاتا ہے، اور کوڑا اٹھانے والا روڑی والا یہ کہے جناب میرے ساتھ سنار کیا مقابلہ کرے گا کہ اس کا مال جیب میں ہے، میرا مال ٹرالیوں میں ہے۔ بہت اچھا، پھر میں یقین کر کے آپ یقین کریں کہ جن کتابوں کا مقابلہ اہل سنت و جماعت کے پاکیزہ لٹریچر سے کیا جا رہا ہے، کبھی آپ نے دیکھا اہل سنت و جماعت کے لٹریچر میں عشق ہی عشق ہے، دنیا کا عشق نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا عشق ہے۔ کہتے ہیں سنی عاشق ہوتے ہیں، واہ عاشقو، یہ تمہارے عاشق نہیں ہیں، یہ تمہارے عاشق نہیں ہیں، یہ اس کے عاشق ہیں جو محبوب خدا ہیں۔ تو اگر کوئی یہ فخر کرے تو ہماری کتابوں میں اولیاء اللہ کی عزت کے پھول کھلے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کے باب کھلے ہیں، اور ان کی کتابیں جب کبھی اٹھا کے دیکھو اس میں ولیوں اور نبیوں کی گستاخی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے ٹھیک ہے ٹرک بھر پورا ایک سائیکل پہ آنے والی کتابوں سے بڑھ نہیں سکتا، اگر اس کوڑے کے اندر توہین رسالت ہو اور ان چند کتابوں میں عزت رسالت ہو۔ میں نے یہ چند باتیں تو تمہید کے طور پہ کی تھی، اس کے بعد میں ان کا ذکر نہیں کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کا ذکر تو تب کروں جب مجھے اپنے آقا کے ذکر سے فرصت ملے۔ میں آپ کے سامنے سیدھا قرآن پڑھوں گا اور انشاءاللہ تعالی مسلک اہل سنت قرآن حکیم کی آیات سے واضح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کا واقعہ بیان کرتا ہے، اس اللہ کے بندے نے سفر کا ارادہ کیا اور کھانا اپنی گٹری میں باندھ کے چادر میں کندھے پہ ڈالا، ایک بوتل بھی پانی کی رکھ لی اور گدھے پہ سوار ہو کے اس زمانے کے مطابق وہ اللہ سے ملنا چلا۔ قرآن پاک فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ او کالذی مر علی قریۃ تو تمام حضرات کہیں سبحان اللہ۔ او کالذی مر علی قریۃ
یا اس بندے کی طرح او یا کلذی اس بندے کی طرح مرا جو گزرا تھا علی قریۃ ایک بستی پر سے، اور اس بستی کا مقام کیا تھا؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ وہ اللہ کا بندہ گزرا تھا ایک بستی پر سے، ارادہ اس نے یہ کیا کہ جاتے جاتے اس بستی میں آرام کر جاؤں، ماشاءاللہ، لیکن جب قریب پہنچا تو عجیب نظارہ دیکھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ دیکھیے سمندری والے حضرات نے بڑے بڑے علماء کی تصویر سنی ہے، میں تو ان کی خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہوں، اور خدا آپ کے اس مسجد کے خطیب پاکستان میں الحمدللہ ہر جگہ ان کا دور دورہ ہے، میں تقریر تب کر سکوں گا جب کہ آپ جاگ کے بیٹھے، اور انشاءاللہ کروں گا قرآن، اگر قرآن سے باہر جاؤں میری بات نہ ماننا، کسی انسان کی بات کو تسلیم نہ کرنا، بے شک صدر صاحب کی بات ہو نہ مانو، مولانا کی بات ہو نہ مانو، حاجی صاحب کی بات ہو نہ مانو، سلیم صاحب کی بات ہو نہ مانو، کسی پیر کی بات ہو نہ مانو، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ ماننا پڑے گا، کیونکہ میری بات نہیں بلکہ تنزیل من رب العالمین۔ اتارنا ہے رب العالمین کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا کلام، رب العالمین کا قرآن۔ لو انزلنا، اگر اتار دیتے ہم هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ مجھے آواز سے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سننا، تسبیح تحلیل کرنا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، قرآن پاک ایمان والوں کی نشانی بیان فرماتا ہے۔ سنو ایمان والو، جس کے دل میں بھی ایمان کی رتی ہوگی مچل جائے گا۔ قرآن پاک پر فرماتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائیں وہ خاموش نہیں بیٹھتے بلکہ زادتہم ایمانا، زیادہ کر دیتی ہیں وہ آیتیں قرآن کی ان کے ایمان کو۔ آئیے قرآن پاک فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ، یا اس بندے کی طرح جو گزرا تھا ایک بستی پر سے، خیال یہ ہوا کہ میں اس بستی میں آرام کر لوں، لیکن جب بستی کے قریب پہنچے تو قرآن پاک فرماتا ہے وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ وہ بستی بسی ہوئی نہ تھی بلکہ اجڑی ہوئی تھی، غالباً کسی نبی کے گستاخی کے پیش نظر اللہ نے اس بستی کا تختہ الٹ دیا تھا، چھتیں گری ہوئی تھی، دیواریں موجود تھی لیکن چھتیں نہ تھی، گلیاں موجود تھی لیکن ان میں چلنے والا کوئی نہ تھا، بازار موجود تھے لیکن نہ کوئی سودا لینے والا نہ کوئی دینے والا، گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچے نظر نہ آئے، کسی مکان میں سے دھواں اٹھتا نظر نہ آیا، مکمل تباہی کا نمونہ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل، بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل، بستی گری ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بل۔ اس اللہ کے بندے نے مزید جگہ لینے کے لیے اپنے گلے کو پہاڑی کے دامن میں باندھا، اور بستی جس پہاڑی کے کنارے آباد تھی اس پہاڑی کے اوپر چلا گیا تاکہ اوپر جا کے شہر کا نظارہ کرے، لیکن جب پہاڑی پہ چڑھ گئے اس اللہ کے بندے نے حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اس بستی کا نظارہ دیکھا تو قرآن کی روشنی میں معلوم ہوا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔
ماشاء اللہ سمندری والے سننا جانتے ہیں، سمندری والے سننا جانتے ہیں. اے اللہ ہماری یہ دعا ہے کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. سب پڑھیے دل مرتضی سوز صدیق دے. قرآن پاک فرماتا ہے یا خابیۃ علی اللہ کے بندے نے ایک قریب پڑی ہوئی ہڈی کو اٹھایا تو وہ دھل گئی. جسم تو کجا، کھال تو کجا، گوشت تو کجا، ہڈی بھی چٹی ہو کے فاسفورس بن گئی تھی. اس کے اندر لکھ بھی نہ رہی تھی. ساری بستی کو اجڑا ہوا دیکھا، کوئی متنفس جیتا جاگتا چلتا پھرتا نظر نہ آیا. تو اللہ کے بندے کے منہ سے آہ نکلی اور اس کے منہ سے جو جملے نکلے اللہ نے اپنے نبی کے جملے کو قرآن میں نقل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے منہ سے وہ جملے نکلے تھے وہ ہم جیسا نہیں تھا. ہم ہزاروں باتیں کرتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. نبی کے منہ سے بات نکلے تو قرآن بن جاتا ہے. نبی نے فرمایا اللہ کے بندے کے منہ سے آواز نکلی. سنیے قرآن پاک فرماتا ہے قال انا جو میں بات آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں اگر آپ نے غور سے سنی تو انشاءاللہ کہ دنیا کا کوئی آدمی آپ کے ایمان پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکے. کیونکہ اللہ کے قرآن سے جو چیز بھی ثابت ہو جائے گی وہ دلیل قطعی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایمان کا دعوے دار اس کا انکار کر نہیں سکتا. کیونکہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب بولو ذالک الکتاب. ساری کائنات کی کتابوں میں سے بس ایک یہی کتاب ذالک اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ اپنے مشاہدہ سے پہلے ہے. یہ اس بات قبل ذکر کہلاتا ہے اور جہاں کہیں ضمیر یا اس میں اشارہ اپنے مصدر یا مشاہدہ سے پہلے آتے ہو تو حسر کا فائدہ ہوتا ہے. ذالک الکتاب ساری کائنات کی کتابوں میں سے ایک یہی کتاب ہے. اس کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں جس کی شان یہ ہو کہ لا ریب فیہ، جس میں شک نہ ہو. پھر لا ریبہ کو بھی رب العالمین نے اس انداز سے فرمایا کہ عرب کی فصاحت و بلاغت قرآن کی عظمت پہ قربان ہو جائے. لا ریبہ لا نفی جنس کا ہے اور ریبہ جب لا کے بعد آیا تو جنس ریب کی نفی ہو گئی اور جب جنس کی نفی ہوئی تو جتنی نوعیں ریب کی، جتنی قسمیں ریب کی کائنات میں ہو سکتی تھی جنس کی نفی ہونے سے سب کی نفی ہو گئی. لا ریب فیہ زیر کا شک وہ بھی نہیں، زبر کا شک بولو سارے بولو، بیس کا شک، جزم کا شک، لفظ کا شک، آیت بھی مشکوک نہیں، معنی بھی مشکوک نہیں، بھیجنے والے میں شک، لانے والے جبریل میں شک، جس نبی پہ آیا اس نبی کی شان میں شک، جن صحابہ نے پہنچایا صدیق میں شک، فاروق میں شک، عثمان غنی میں شک، حیدر کرار میں شک، حسن حسین میں شک اور بس اولیاء اللہ جنہوں نے صحابہ سے لے کے ہم تک پہنچایا ان میں بھی شک کوئی نہیں کیونکہ لا ریب فیہ جنس ریب نہیں ہے، شک کی جنس نہیں اور جب جنس نہیں تو پھر نوع بھی ختم ہو گئی اور وہی لا ریب کلام فرماتا ہے قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. قالا ان کے منہ سے نکلا انہوں نے کہا انا کیوں کر کس طرح کہاں سے کیسے، انا جس کی مٹی بھی ختم ہو گئی، جس کا گوشت بھی نہ رہا، جس کے بال بھی نہ رہے، جس کی ہڈیاں بھی گل گئی. انا میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے. عقیدہ نبوت کیا تھا کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے. لیکن اللہ مجھے یہ بتا انا
اللہ اس کو اللہ تعالیٰ بعد موتہا. یہ وہی اعتراض ہے. اور کہتا قرآن پڑھنا شروع ہوا تو بھاگنے لگے. میرا خیال ہے آپ لوگوں کو صرف نعتیں سنانی چاہیے الفاظ آواز میں. بڑے افسوس کی بات آتی کیوں جب قرآن کے وقت میں دوڑ جاتے ہو. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتہا. سبحان اللہ. کہنے لگے کہاں سے کیوں کر زندہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد. یہ وہی سوال ہے جو آج بھی کئی کے ذہن میں آتا ہے. موت کے بعد زندگی, موت کے بعد زندگی, مرنے کے بعد زندگی, مٹی میں جانے کے بعد زندگی, قبر میں دفن ہونے کے بعد زندگی, بیوی کے بیوہ ہونے کے بعد زندگی, بچوں کے یتیم ہونے کے بعد زندگی. ارے قبر کے اندر نہ غذا نہ ہوا, بغیر غذا ہوا کے زندگی کوئی نہیں. تو انا کہاں سے کیوں کر یحیی هذه اللہ بعد موتہا. بے سادے الفاظ ہیں, اس میں کوئی مغلق عبارت نہیں جو سمجھ میں نہ. قالا کہنے لگے انا کہاں سے یحیی زندہ فرمائے گا هذه اس بستی والوں کو اللہ رب العالمین بعد موتہا. ان کی موت کے بعد اے نبی آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ زبان حال سے فرمائیں گے اگر میرا عقیدہ ہوتا کہ موت کے بعد زندگی محال ہے تو میں یحیی کہتا ہی نا. میرا یہ سوال کرنا کیسے زندگی کرے گا, یہ زندگی کا سوال نہیں ہے بلکہ طریقے زندگی پہ سوال ہے. زندگی پہ تو میرا ایمان ہے, حیات بعد الممات کا تو میرا ایمان ہے. میرا سوال تو صرف یہ ہے کہ اے اللہ جب اس کا سامان ہی نہ رہا, جب اس کا جسم ہی نہ رہا, جب اس کی کھال بھی نہ رہی, ہڈیاں بھی نہ رہی, ہڈیوں کے اندر تری بھی نہ رہی, یہ بھول گئی, اے اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ مجھے وہ طریقہ تو بتا دے تاکہ تو مجھے بتا دے اور مجھے جو بتایا تیرے قرآن میں نقل ہو جائے اور تیرا قرآن کملی والا پڑھے تو ساری کائنات کو پتہ لگ جائے. یحیی هذه اللہ بعد موتہا. قرآن پاک نے فوراً جواب دیا. سنو قرآن, اللہ فرماتا ہے جب اس اللہ کے بندے کے منہ سے یہ آواز نکلی, ارے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پر باز مگر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس اللہ کے بندے نے جب سوال کیا تو رب العالمین نے فوراً ان کی آواز کو سن کے اور جواب بھی دے دیا. سنا قرآن, قرآن پاک فرماتا ہے یہ جواب قولی نہ تھا بلکہ فعلی تھا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ. اور موت دے دی ان کو اللہ نے. سوال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی. اور کتنے عرصے کے لیے؟ ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, ہفتہ نہیں, 2 ہفتے نہیں, مہینہ 2 مہینے نہیں, سال 2 سال نہیں, بلکہ سنو قرآن فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ. ان کو اللہ نے 100 سال کے لیے, بولو ارے بولو, 100 سال کے لیے رب العالمین نے ان کو وفات دے دی. اور جب 100 سال پورے گزرے تو قرآن پاک فرماتا ہے ثم بعثہ, پھر اللہ نے ان کو اٹھایا. بولو ان کو اللہ نے ثم بعثہ, پھر رب العالمین نے 100 سال کے بعد ان کو. آپ اپنے کپڑے کو جھاڑ کے کھڑے ہوئے اور چاروں طرف دیکھ کے معلوم یہ ہوا کہ کچھ فضا بدلی بدلی سی ہے, موقع بدلا ہوا سا ہے. جو درخت نہ تھے وہاں ہیں, جہاں تھے وہاں. ارے نظر کچھ آج ایسا آ رہا ہے, نظر کچھ آج ایسا
آ رہا ہے زمانہ جیسے بدلا جا رہا ہے. انہیں خدا کو بدلا ہوا پایا. اپنے کپڑوں کو جھاڑ کے جب کھڑے ہوئے اچانک ایک طرف سے آواز آئی کالا. جب انہوں نے یہ کہا تھا قرآن پاک فرماتا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. پھر اللہ نے ان کو اٹھایا. ابھی سوچ ہی رہے تھے میں کہاں ہوں, کتنی دیر ہوئی مجھے سوئے کہ اچانک آواز آئی قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. اس آواز پہ غور کرنا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. اے میرے بندے مجھے یہ بتا کتنی دیر ٹھہرا ہے. کتنی دیر. دیکھیے سیدھا سوال یہ تھا کہ قَالَ كَمْ مُتَّ. کتنی دیر مرا رہا, کتنی دیر موت آئی ہوئی. مجھے یہ بتا کتنی دیر تو موت سے ہمکنار رہا. لیکن رب العالمین نے موت دیتے وقت تو موت کا لفظ استعمال کیا, لیکن جو موت کا زمانہ تھا اسے رب نے موت نہ فرمایا. جو موت کا زمانہ تھا اسے اللہ نے موت نہ فرمایا, بلکہ کیا فرمایا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. اے میرے بندے مجھے یہ بتا تو نے کتنی دیر آرام فرمایا ہے. کتنی دیر آرام فرمایا. کتنی دیر. ارے بولو کتنی دیر. جو مر جائے وہ آرام کیا کرتا ہے. بولو نہیں, جو مر جائے وہ آرام کیا کرتا ہے. ارے ابھی تو آگے چلو. یہ جتنے لوگ کہنے والے ہیں جس شرک نے بدل میں خود ہمیں مبتلا کرتے ہیں اس میں خود مبتلا ہے. اور لاہور جاتے ہوئے جب قبرستان میں علی صاحب سے گزرو گے تو وہاں سارے پر لکھا ہوا آخری آرام گاہ. اس کا مطلب ہے نبی مر سکتے ہیں, ان کا ملا نہیں مر سکتا. ہاں آخری آرام گاہ. وہ ملا آرام کرتا ہے اسے کہو آخری دفن گاہ, آخری مٹی کا, آخری خاک گاہ. یہ کہو آرام گاہ کا کیا مطلب ہے. آرام زندہ کیا کرتا ہے, مردہ نہیں کرتا. آدمی مر جائے تو کیا ہے آرام فرما رہے ہیں. ملا مر جائے کوئی, اللہ کرے مر جائے, اگر مر جائے تو لوگ رونے پیٹ لگے کیا دور ہو رہے ہو جی آرام فرما رہے ہیں. جو مر جاتا ہے جس زمانے موت کو موت کہا جائے اسے آرام گاہ نہیں کہا جاتا. رب العالمین نے رب ہو کے اپنے نبی کے زمانے موت کو موت نہ کہا. اور میری بات تو نہ مانو, فصل کی بات ہو نہ مانو, کسی عام آدمی کی بات ہو نہ مانو, لیکن وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے زیادہ سچا کون ہے. من اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے زیادہ پکی بات والا کون ہے. وہی سچے کلام والا, پکے قول والا فرماتا ہے قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. اے رب العالمین جب موت دی تھی تو فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ. اللہ نے انہیں موت دے دی, لیکن جب 100 سال کا ذکر کیا اے میرے بندے بتا کتنی دیر. یہ نہیں فرمایا کتنی دیر مرا رہا, بلکہ فرمایا قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. میرے بندے مجھے یہ بتا تو نے کتنی دیر آرام فرمایا ہے. معلوم یہ ہوا کہ نبیوں ولیوں کی وفات کے زمانے کو موت نہ کہنا یہ شرک نہیں, بدعت نہیں, بلکہ رب العالمین کی سنت ہے. اور پھر نبی نے جب جواب دیا تو نبی نے بھی فرمایا قَالَ لَبِثْتُ. معلوم یہ ہوا نبی کی موت کو موت نہ کہنا نبی کی بھی. اور دنیا کے طریقے بدل جاتے ہیں لیکن رب العالمین کا طریقہ نہیں بدلتا, کیونکہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کیا ہر جان کے میں. رب العالمین نے کیا فرمایا سنو قرآن. کل نفس ذائقۃ الموت. اس کی وجہ یہ ہے, آئیے ایک مسئلہ سن لیجیے. فقہ حنفی کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ ہو, عورت روزے دار ہو, روزے کے حال میں اس روزے دار بیوی نے گھر والوں کے لیے کھانا
افطار کا پکانا ہو تاکہ روزہ بچے اور جوان اور شوہر اور ماں باپ کھول لیں. اسے خطرہ ہو کہ پتہ نہیں میری ہانڈی کیسے پکی ہے، تو شریعت مطہرہ نے اسے اجازت دی. اے روزے دار بی بی، تجھے شریعت اجازت دیتی ہے کہ تھوڑا سا چکھ لے. تھوڑا سا غور کرنا میری بات کا، تھوڑا سا چکھ لے، اور چکھ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر وہ زیادہ ہی ہوشیار ہو، ایک گرائی کھا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے چکھنا اور ہے، کھانا چکھنے سے پھر واقع ہی نہیں. رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. موت تو سب کو ہے ابھی، لیکن میرے نبی ولی صرف چکھیں گے اور ملا گرائی پوری کھا جائے گا. اپنے آپ کو دیکھ کے وہ نبی ولی کو بھی ملا کہتا ہے، حالانکہ تجھ پہ موت تاری ہو گئی اور نبیوں ولیوں نے موت کا ذائقہ چکھا ہے. مجدد میں اتحاد مولانا شاہ احمد رضا خان حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی جوتیوں کی خاک میں تمام علماء قربان کر دیے ہیں. کرتے ہوئے فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کے فقط آنی ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کے فقط آنی ہے. مگر ایسی کے فقط آنی ہے. اسی آن کے بعد ان کی حیات، اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی دلیل لاؤ. بریلویوں کے پاس، سنیوں کے پاس کون سی دلیل ہے؟ قبر کے اندر زندگی رہ نہیں سکتی. عقل کے ذریعے بھی، سائنس کے ذریعے زندگی کے لیے ضروری ہے ہوا، اور ہوا کے بغیر تو 2 منٹ بھی زندہ رہ نہیں سکتا. لیکن جس نے یہ سوال کیا وہ سوال مجھ پہ تو نہیں ہے، ان پہ تو نہیں ہے، آپ پہ تو نہیں ہے. سوال تو اس پہ کرو جس نے ان کی زندگی کا اعلان کر دیا. ملا کو زیادہ خبر لگی ہے. رب العالمین فرماتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. اور رزق کی بات کرتے ہو تو عند ربہم یرزقون. رب کے دسترخوان آپ کا مہمان آئے، آپ روز پکانے والے چیزوں سے بہتر چیزیں پکا کے اس کا استقبال کریں گے، کیونکہ آپ کو اپنے دسترخوان کی عزت کا احساس ہے. جو میرے ڈیوٹی دے کے میرا کام کر کے انتقال فرما جائے وہ نبی ولی، ان کے لیے میں نے اپنی قدرت ہیں. اور چونکہ میں اپنے دسترخوان پہ ہونے والوں سے ان کا علم بھی زیادہ ہو جاتا ہے، ان کی نظر بھی زیادہ ہو جاتی ہے، ان کے سننے کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کے پیروں میں چلنے کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے. وہ دور سے ان غذاؤں کو کھا کے سن بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روٹی تم ہی نہیں کھاتے بلکہ عند ربہم. اچھا باقی ہوا کی بات تو دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ ہوا نہ ہو اور زندگی موجود ہو. جیسے مرغی کے نیچے رکھے انڈا، نسل کسی کے لیے 17 یا 18 دن کے بعد اس انڈے کو اٹھا نہیں، بند انڈے میں بغیر ہوا کے مرغی کے بچے کو زندگی دے سکتا ہے، وہ بند قبر میں بغیر ہوا کے نبی ولی کو زندگی نہیں دے سکتا.
बरेलवी ने निशानदेही कर दी। अक्ल होती खुदा लड़ाई लेते, होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते। इनकी जंग है खुदा से, हर वक्त जंग। अल्लाह कहता है ये जिंदा, ये कहते हैं नहीं जी मुर्दा। अल्लाह कहता है मेरी नेमतों पे खुशियां करो, ये कहते हैं नहीं जिस दिन तेरे नबी का मिलाद हो अगली भी बुझा देंगे। जंग है। और देखो पुराने बात ईमान वालों के झगड़े हैं। सुनो ईमान वालों की निशानी रब ने बयान फरमाई, तताजाफा जुनूबुहुम आगे जी ईमान वालों की निशानी अल्लाह ये फरमाता है कि जुदा रहेंगी, तताजाफा जुदा रहेंगी जुनूबुहुम उनकी करवटें उनकी पुश्तें अनिल मदाजिज बिस्तरों से। ईमान वालों की निशानी कि रात के वक्त दुनिया सोती होगी और गर्मी मनाने वाले बिस्तरों से दूर रहेंगे। तो ईमान वालों की निशानी अल्लाह ने बयान फरमाई कि ईमान वालों की निशानी ये है कि उनकी पुश्तें रात को बिस्तरों से है। तू कहता रात को ईमान वालों के पुश्तें बिस्तरों से नहीं लगेंगी, असी दिने भी बिस्तरे लाई रखा ईमान वालों की जुदा रहेंगी बिस्तरों से। बोलो होंगे या अल्लाह रात को जिनकी पुश्तें बिस्तरों से जुदा होंगी, अल्लाह हमारी तेरी जंग है नऊज़ु बिल्लाह। दिन को भी दिनों भी बिस्तरे ला जाइए तो सानू बुलाना। और जब खुदा से जंग है तो फिर ला मोहल्ला उसके नबी से नहीं, क्योंकि खुदा से जंग करने वाला नबी से सुलह कर सकता ही नहीं, और जिसकी नबी से जंग हो उसकी खुदा से सुलह हो सकती नहीं। हमारे नबी ने फरमाया ला तशुद्दुर्रिहाला, ला तशुद्दुर्रिहाला में उठा के देखो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तशुद्दुर्रिहाला अपने बिस्तरे मत बांधो। उस जमाने में रहे और आप बिस्तरे में बांधते। ला तशुद्दुर्रिहाला मत बांधो, अभी बिस्तरे बांध के मत चलो। इल्ला इला सलासता मगर तीन की तरफ, तीन मस्जिदों की तरफ, एक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, दूसरी मस्जिद बैतुल हराम और तीसरी मस्जिद नबवी। मेरे आका फरमाते हैं तीन मस्जिदों के अलावा किसी तरफ, किसी मस्जिद की तरफ बिस्तर बांध के मत बांध, किसी मस्जिद की तरफ साथ तीन मस्जिद, एक मस्जिद अक्सा, दूसरी मस्जिद हराम, तीसरी मस्जिद नबवी। इन्होंने कहा कि यार कोई मस्जिद हो बगैर बिस्तरे के जाएंगे ही नहीं। इन्होंने ऐलान कर दिया सारे नबी, सारे वली, सारे गौस, सारे अली मिल जाए तो सारे नबी सारे वली, ये तर्जुमा सुनो, सारे नबी सारे वली वलैया खुलकू जुबाबन, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता। अगरचे सारे जमा हो जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, तवज्जो कीजिए। सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? कहते हैं एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते सारे नबी सारे वली। भला बेचता माऊला, अगरचे सारे जमा हो जाएं। अगली बात तो बाद में करूं। उन्होंने कहा सारे नबी सारे वली एक मक्खी भी नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक है, थोड़ी है वो भी आप मक्खी ही बना जी। एक मक्खी तो है जबकि म्यूनिसिपल कमेटी बेदार हो। मेरे नबी कभी मक्खी बनाने नहीं आए, ये तो बुतों के लिए हुक्म था। इन्होंने अल्लाह से जंग की और बुतों के हक में उतरी हुई आयतें नबियों पे पढ़ के तौफीक न हुई। वो ऐसे भी पढ़ देते जिनमें ईसा अलैहिस्सलाम अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन का है अतित्तई। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं पैदा करूंगा
لکن تمہارے لیے منتی نے مٹی سے کہے الطیر پرندے کی شکل بناؤں گا، اور جب آگے قوم کے سامنے پیش کی فرمایا بتاؤ یہ کیا، تو قوم والے ہنس کے کہنے لگے یہ تو خیر مٹی کے کھلانے کو دیکھ کے میرا مذاق اڑانے کی کوشش کرنے والوں ابھی تھوڑی دیر میں ہستی بند ہو جائے گی۔ انفخ فیہ آپ نے پرندے کو سامنے رکھ کے کیا کیا؟ دم کیا، دم کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ فیکون طیرا اللہ کی اجازت سے ہوا میں اڑے گا۔ ایک مولوی صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے اسی بات میں، میں نے کہا دیکھو تم وہ آیت پیش کرتے ہو قرآن کہہ رہا ہے فیکون طیرا باذن اللہ، تو گھبرا کے آپ نے ڈرا گا نہیں پکڑ لینا ان کو کہتے ہیں، لیکن موت کس کی اجازت سے؟ بولو اگر یہ چیزیں شرک تھی تو اللہ نے اجازت کیوں دے دی؟ ان الشرک لظلم عظیم، لظلم عظیم، اگر یہ چیزیں شرک تھی تو ظلم عظیم ہوئی، اور ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت مفتی احمد کا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دربار شریف بتا رہا تھا گجرات میں، تو ایک ترخان لگا تھا وہ کیلے ٹھوک، میں ان کے پاس جا کھڑا ہو گیا تو کہنے لگے مفتی صاحب ایک مسئلہ بتائیں، میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے جی دمامت کی طرح ہے، دم کرتے ہیں نا جی، دم کر دو، پھونک مار دو، شف کر دو، اس میں کیا ہے؟ میں نے بڑی دلیلیں دی، لیکن وہ کہنے لگے جب میں قرآن پڑھوں تو کہ جی مجھے تو قرآن آتے ہی نہیں، اور جب میں کوئی اپنی بات کہوں تو کہتے جی پکی دلیل نہیں ہے، تو میں نے کہا میں پکی پکائی کر لیے لاؤں کہاں سے؟ لیکن جب میں عاجز ہو کے پیچھے ہٹ گیا نا تو اللہ نے خود جہا سنو سمجھ گیا، وکیل ٹھوک رہا تھا نا، تو میری طرف توجہ ہونے کی وجہ سے اس کا دھیان کی بجائے پوری طاقت سے پڑی اس کی انگلی پہ، ہتھوڑی نیچے گر گئی اور مٹھی میں دیکھا نا میں نے کہا جناب ہے کی شرمندہ کہنے لگے جی یہ جتنے سٹ بج جائے نا اتنے گرم کریے تو آرام ہو جائے، گرم تھوک ماریے تو آرام ہو جائے۔ آپ کی گرم تھوک اگر آپ کی چوٹ سے انگلی کو آرام دے سکتی ہے تو وہ اللہ کا بندہ جس کے دل میں اس کے الہی کی یاد ہوگی، جب قرآن کی آیت پڑھ کے وہ تھوک مارے گا تو فیکون طیرا باذن اللہ، مٹی کے پرندے میں بھی جان پڑ جائے گی۔ ملا تنائتوں کے پڑھنے کی توفیق کبھی نہیں ہوگی کیونکہ تیرے دل میں بغض ہے نبی کا، توہین کرنے کے لیے بتوں کی آیتیں ان کے لیے پڑھتا ہے، لیکن جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی طاقت کا مظاہرہ کیا تجھے ان کے پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، یہ آیتیں پڑھنی نہیں آتی، اور اسی لیے پاک نے انہی جیسے لوگوں کا خوب نشان فرمایا، فرمایا افاتؤمنون تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بازی کا جلسوں میں اپنے بازوں میں اپنے دسوں میں وہی آیتیں پڑھتے ہو جن میں بتوں کی تردید ہے، وہ آیتیں نہیں پڑھتے جن میں نبیوں کی شان ہے۔ آؤ میں یہ کہے بندے نے کہا قال لبثت یوما او بعد یوم، اللہ نے ایک دن آرام کیا ہے، پھر سوچ کے کہنے لگے بعد یوم، دن کا بعد آواز آئی قال بل لبثت میں ہے میرے بندے تو نے 100 سال آرام کیا ہے۔ ہاں جی 100 سال، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 سال؟ یا اللہ 100 سال فرمایا 100 سال، یا اللہ پوری 1 صدی فرمایا 1 صدی، ہے میرے بندے تجھے تعجب کیوں ہے؟ کہتے یا اللہ 100 سال میں ٹھہرا رہا لیکن جو بجائے میلے بھی نہ ہوئے،
ملا کو کیا پتا؟ تو صرف توحید سیکھی ہے. اگر یہ حیرت پڑھ لیتا اس کا ترجمہ سمجھ لیتا کبھی توحید نہ کرتا. خدا کی قسم سے 100 سال میں وہ اللہ کے نبی جو زمین پہ لیتے رہے ان کرنے تو کجا وہ میلے بھی نہ ہوئے ورنہ 100 سال میں جو ختم ہو جانے چاہیے تھے. مٹی ہو گئے. ہاں 100 سال گزرے لیکن کپڑے میلے نہیں. اگر ہم کہہ دیں کہ اولیاء اللہ کا کفن قبر میں میلا بھی نہیں ہوتا تو شرک. اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت گواہ ہے فرماتی ہے کہ 100 سال تم ٹھہرے رہے لیکن 100 سال کے عرصے میں کپڑے گلنے سڑنے تو کجا وہ میلے بھی نہ ہوئے. اللہ نے تو بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. فرمایا جو چیزیں بھی دنیا والوں کو مٹا سکتی ہیں اگر نبی کے سامنے آ جائیں تو نبی مٹ نہیں سکتا. کیسے؟ آگ کا کام ہے جلا دینا. لیکن جب اسی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تو آگ نے نہ جلایا. قلنا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. یہ نشانی ہے. لیکن عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی. ارے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن حضرت یونس علیہ السلام رہ کے نکلے لیکن پیٹ ان کو ہضم نہ کر سکا. اور مچھلی کا پیٹ نبی کے جسم کو نقصان 40 دن میں نہ پہنچا سکے تو جس نبی کا جسم پاک مچھلی کے پیٹ میں جا کے خشمت نہیں ہوتا تو زمین کا پیٹ یعنی قبر کو کیا حق ہے کہ نبی کے جسم کے اندر خود خود کرے. یہ تو نشانیاں موجود ہیں لیکن پتہ ہونے لگیں گی جو عقل والے ہوں. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی. سب پڑھو. عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی. عقل ہوتی تو خدا سے سنو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. آگ میرے نبی کے جسم کو نہیں جلاتی اور چھری میرے نبی کے جسم کو نہیں کاٹتی اور مٹی اڑنے والی میرے نبی کے کپڑوں کو میلا نہیں کرتی. یا اللہ میرے کپڑے بھی میلے نہ ہوئے. اشارۃ النص سے معلوم ہوتا ہے رب العالمین کی قدرت نے فرمایا اے کپڑوں پہ غور کرنے والے ذرا یہ تو دیکھ اپنی گٹھری تو کھول. گٹھری کو جب گٹھری کی گانٹ کھولی چادر کا پلہ ادھر کیا ادھر کیا کھول کے جب دیکھا 100 سال کے بعد بولو 100 سال کے بعد میری بات ہو نہ مانو مفسر کی بات ہو نہ مانو کسی محدث کی بات ہو نہ مانو لیکن میں کیا پڑھ رہا ہوں بولو ظاہروں میں کیا پڑھ رہا ہوں. قرآن بات فرماتا ہے جب 100 سال کے بعد اللہ کے حکم سے اس اللہ کے بندے نے اپنی گٹھری کو کھولا تو معلوم کیا ہوا کہ 100 سال کے بعد کھانا گرم تھا اور پانی ٹھنڈا تھا. میری بات کو نہ مانو سنو قرآن. میں اپنی بات نہیں کرتا اس کی بات کرتا ہوں جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ملا کی یہ مجال نہیں کہ کہے قرآن غلط ہے. کہہ تو شاید دیتا ہی لیکن اسے پتا چوتیاں سنیوں کی بھی تیز ہے. کہہ نہ سکا قرآن بات فرماتا سنو قرآن. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. دل میں ہو یاد تیری گوشے بھائی ہو. اور حضرت فرماتے ہیں دل میں ہو یاد تیری
گوشے تنہائی ہو، اے میرے نبی دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، تو پھر تو ہے دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، تو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آگے چلتے ہیں عاشقدار فرماتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور سر پہ اجل لائی ہو، پھر تو ہے جان جہاں تو بھی تماشائی سنو قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانظر الی طعامک بشرابک لم یتسنى، دیکھو اپنے کھانے کی طرف، اپنے پانی کی طرف، لم یتسنى، وہ 100 سال میں گلنے سڑنے کیڑے پڑ جانے مٹ جانے کی بجائے لم یتسنى، وہ تو باسی بھی نہ ہوا، کھانے میں سے گرم ہوا نکل رہی تھی اور پانی کے اندر ٹھنڈک موجود تھی۔ یا اللہ ہمیں یہ بتا 100 سال گزرے لیکن یہ پانی ٹھنڈا، کھانا گرم، کپڑے ستھرے، نبی کا جسم موجود، اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، ابھی تعمیر باقی تھی، جن بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لا رہے تھے کہ اچانک اجل کا پیغام آ گیا۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے موت کا ڈر تو کوئی نہیں، کیونکہ موت سے تو وہ ڈرے جو مر کے مر جاتا ہو، میں تو نہیں ڈرتا، لیکن یا اللہ جب میں اس دنیا سے علیحدہ ہو جاؤں گا تو میری مسجد غیر مکمل رہے گی۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے نبی جس کام کو نبی نے شروع کیا ہو اس کی تکمیل رب العالمین کے ذمہ ہوتی ہے۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا اپنی لاٹھی کو ایک بغل میں دبا لو اور دوسرا کنارہ اپنے ہاتھ کا زیر تعمیر مسجد کی دیوار سے لگا دو، لاٹھی اور دیوار کے درمیان نیت باندھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے ہو گئے، ایک طرف دیوار کی ٹیک دوسری طرف لاٹھی کی ٹیک، یہ میری بات نہیں بلکہ قرآن، بولو سارے بولو قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے اجل کو پورا کر دیا، 3 مہینے، ارے بولو 3 مہینے مسجد کی تکمیل میں رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 مہینے تک کھڑے رہے، لیکن یہ آیتیں ملا کو نظر نہیں آتی، نہیں آئیں گی۔ 3 مہینے تک کھڑے رہے، 3 مہینے تک جسم میں کوئی بو بھی نہیں آئی، 3 مہینے تک چہرہ دکھانے کے قابل ہی تھا، زیادہ کے قابل ہی تھا، نہ بو آئی، نعوذ باللہ، نہ جسم پھٹا، نہ کپڑے میلے ہوئے، نہ کپڑے پھٹے، اسی طرح کھڑے رہے۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے ادھر مسجد مکمل ہوئی، اور جب مسجد کی تکمیل کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تو قرآن پاک فرماتا ہے ما دلہم میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ چلو لگ رہی ما دلہم علی موتہ، نہ خبر دی ان جنوں کو، نہ خبر لگنے دی ان جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات پر، مگر کس چیز نے الا دابۃ الا دابۃ الارض تاکل من ما دلہم برابری کی ان کی علی موتہ،
کسی چیز نے بھی ان کی وفات پہ نہ گلنے نے، نہ سردے نے، نہ محل نے، نہ گرنے نے، نہ بو نے، کسی چیز نے خبر نہ دی اللہ مگر آپ کی وفات کی خبر ان جنوں کو کیسے لگی؟ اللہ دابۃ الارض، زمین کے اندر پیدا ہونے والے کیڑے جنہوں نے کام کیا کیا؟ تاکل من ساتہ، جو کھا رہے تھے آپ کی لاٹھی کو۔ کیا ثابت ہوا کہ زمین کے کیڑوں نے اسی زمین پہ لاٹھی کو کھایا لیکن نبی کے جسم کو نہ عقل ہوتی تو ارے یہ تو شواہد ہے، یہ تو زمین کے اوپر کی باتیں ہیں۔ ملا کو قبر کی باتیں اس لیے بتانے لگتی کہ ابھی قبر میں گیا نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی دفن کر دو اور نورانی صاحب پہ بھی مٹی ڈال دو۔ ارے نورانی صاحب پہ مٹی کیوں ڈالے؟ تو ہی دفن ہو، خود کہتا ہے کہ مجھ پہ مٹی ڈالو۔ ارے تجھ پہ جس دن مٹی پڑ گئی اس دن تیرا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے بندوں کو جب مٹی پڑتی ہے تو مٹی بھی زیارت والی ہو جاتی ہے، اپنی مٹی اور ان کی مٹی کو برابر کرتا ہے۔ سنو، اس نے خبر دیکھی نہیں اور جو زمین کے اوپر جو کام ہے وہ اس کی نظر سے گزرے نہیں۔ دیکھو قرآن کی آیتیں کبھی سنائی ہے؟ کبھی آیتیں پڑھ کے سنائی ہے؟ کبھی نہیں۔ کہ دیکھو اسی زمین پہ لاٹھی تھی، اسی زمین پہ سلیمان علیہ السلام کا قدم مبارک تھا، لیکن زمین کے کیڑے نے لاٹھی کو کھا لیا، پر کوئی کیڑا سرکار کے جسم مقدس کی طرف نہیں گیا تاکہ پتہ لگ جائے۔ دیکھو ایک نبی عزیر علیہ السلام 100 سال تک زمین کے اوپر رہے لیکن انہیں مٹی نہ کھا سکی۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے وفات کے بعد زمین کے اوپر مسجد کی تعمیر کے لیے کھڑے رہے لیکن لاٹھی کو تو کیڑے نے کھایا، ان کے جسم کو کیڑا نہ کھا سکا۔ اللہ ہو تجھے کیا چاہیے؟ ارے یہ شواہد ہے قرآن پاک کے بکفا باللہ سننے کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فانظر الی طعامک وشرابک۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ والے اب قادری مارکیٹ نزد نیو انارکلی سنی رضوی مسجد جنگ بازار فیصل آباد کی دکانوں میں 1 فروری 2022 سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 765622